کچھ لوگ اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھیں یہ ان کو جو بھی قبر نظر آتی ہے یہ اسی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ہمیں اگر پتہ نہ ہو، سوال یہ ہوا کہ ہمیں جس شہید یا ولی اللہ کے مزار کا حال معلوم نہ ہو کہ آیا کسی کا مزار ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس کا ہے، مسلمان کا ہے، یہودی کا ہے، نصرانی کا ہے، کس کا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ جس قبر کا یہ بھی حال معلوم نہ ہو کہ وہ مسلمان کی ہے یا کافر کی، اس کی زیارت کرنا یا اس کے نام کی فاتحہ دینا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ صرف مسلمان کی قبر کی زیارت کرنا یہ سنت ہے، اور وہاں پر فاتحہ شریف پڑھنا یہ مستحب ہے، اور کسی کافر کی قبر کی زیارت کرنا یہ حرام ہے کہ کسی کافر کی قبر کی آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں یا اس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں تو یہ بالکل حرام کام ہے۔ مسلمان کی قبر کی زیارت کرنا سنت ہے، فاتحہ شریف پڑھنا مستحب ہے، اور قبر کو بوسہ دینا اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور بعض تو ایسے ہی ہیں جو قبر کا نام سن کر ان کو یوں تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں اب یہ اہل سنت و جماعت یہ قبر پہ جا کر کیا کرنے والے ہیں۔ اور بھائی ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، قبر کے اوپر جانا، وہاں پر فاتحہ شریف پڑھنا، قبرستان جانا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ شریف پڑھنا یہ نیک عمل ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے کسی دوسرے ایرے غیرے کی بات سن کر اپنے بزرگان دین اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنا مت چھوڑیے گا، رب کریم بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور رہ گیا قبر کو بوسہ دینا، تو اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا ہے کہ قبر کو احتیاط یہی ہے کہ قبر کو بوسہ نہ دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بھئی شاید یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور جو ہماری باپردہ مائیں بہنیں ہیں ان کا اگر ارادہ ہو، نیت ہو کہ ہمیں بھی بزرگوں کا روحانی فیض ملے تو وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے قرآن خوانی کریں، ان کے لیے جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ کریں، اپنے گھر میں رہ کر ہی وہ بزرگوں کے لیے دعا کریں گی تو ان کو روحانی فیض ملے گا، اللہ کریم کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور وہ جتنا ہو سکیں وہ مزارات پر جانے سے پرہیز کریں، میرا مالک اپنا فضل اتار دے گا۔